أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة رحمهم الله تعالى ومتعنا الله بعلومه ومعارفه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سارا مجمعی پڑھ لے سبحان اللہ فوٹو والے بس کر دو حرام ہے یہ کام بھلے جگہ میں بیٹھ کر حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہو بہت بڑا گناہ ہو یعنی قسم کا کام ہے رسول اللہ سب نے سختی سے منع فرمایا ہے بھائیو یہ بخاری شریف امام بخاری جن کا نام محمد ہے ان کے والد کا نام اسماعیل ہے اور ان کے والد کا نام ابراہیم ہے ان کے آگے ان کے پردادے کا نام مغیرہ ہے اور آگے ان کا خاندان جو ہے وہ پارسی ہے برجسبے اور بجسبے ان کا نام ہے وہ مسلمان نہیں تھے حضرت مغیرہ جو امام بخاری کے پردادا ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے حضرت یمان جوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بھائیو ایک آج معاشرے میں کوئی بے بکا سی ایک مجلس ہے جو آپ تشریف فرمایا ہے صبح اخبار میں کوئی خبر بھی نہیں آئے گی اس کی اگر کوئی سیاسی پروگرام ہوتا کوئی سیاستدان آیا ہوتا اس سے چوتھا حصہ بھی آدمی ہوتے یہاں آپ کو اخبار نویس ملتے بڑے بڑے لوگ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ عجیب قسم کا نظام ہے مجھے یاد ہے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے علمی درجے میں ہمارے علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے انہوں نے خود واقعہ سنایا جب وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کا عہدہ اٹھا رہے تھے
حلف اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بزرگ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضرت لوگ کتنے بے قدرے ہیں کہ مڈل اور میٹرک پاس کو تو تحصیلدار لگا دیتے ہیں. اس زمانے میں لگ جاتا تھا. میٹرک پاس بھی کوئی کوئی ہوتا تھا، لیکن قرآن کے حافظ کو، عالم دین اور مفتی کو تو کوئی چپراسی لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ابھی مردم شماری ہوئی ہے تو مردم شماری میں یار بیٹھ جاؤ یہ کون ہے؟ مردم شماری میں پرائمری پڑھنے والے کو پرائمری پاس لکھا ہے، مڈل والے کو مڈل، میٹرک والے کو میٹرک، اسی طرح آگے. لیکن قرآن کے حافظ کے آگے لکھا ہوا ہے ان پڑھ. جس کو جو قرآن کا حافظ ہے، اللہ کے کلام کا، ہمارے مردم شماری والوں نے اس کو حافظ قرآن نہیں لکھا، اس کو تعلیم یافتہ نہیں لکھا، اس کو ان پڑھ لکھا. فرمانے لگے کہ میں نے حضرت لاہوری سے عرض کیا، اللہ کرے آپ حضرات جانتے ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری کون تھے. شہر کو پرانا آدمی بیٹھا ہو جس نے حضرت لاہوری کی زیارت کی ہو. الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے 3-4 دفعہ حضرت لاہوری قدس اللہ سرہ کی زیارت کا. اور علامہ اقبال مرحوم جو ہمارے شاعر مشرق ہیں اور مصور پاکستان ہیں، علامہ مرحوم ان کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے. اور شیرہ مالا گیٹ کی سب سے پہلی جو چھوٹی مسجد تھی وہ ہمارے علامہ اقبال مرحوم ہی نے بنوا کر دی تھی، اور اس کے اوپر 3.5 روپے کی پتھر کی تختی بھی علامہ مرحوم ہی نے لگوا کے دی. حضرت لاہوری سکھ سے مسلمان ہوئے تھے ان کے والد، اور اللہ نے اتنا نوازا، دل کی دنیا اتنی روشن تھی کہ بالکل ہمارے سامنے تجربہ ہے کہ روٹیاں پکا کر روٹی لانے والا اصرار کر رہا ہے کہ آپ نے یہ روٹیاں کھانی ہیں، اور حضرت کے سامنے روٹیاں رکھی تو حضرت نے فوراً 4 روٹیاں الگ کر کے رکھ دی. فرمایا تو بے وضو کے ہاتھ کی پکی ہوئی. اللہ نے اتنا روشن دل عطا فرمایا ہوا. تو مولانا لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ کتنے بے قدرے ہیں کہ میٹرک پاس کو تو تحصیلدار اور اے سی لگا دیتے ہیں، اور حافظ قرآن اور عالم کو کچھ بھی نہیں. بڑے بے قدرے ہیں. حضرت نے ہنس کے فرمایا نہیں، یہ بے قدرے نہیں ہیں، اللہ نے قرآن کو بے قدروں سے محفوظ کر لیا. قرآن اور حدیث کو بے قدروں سے محفوظ کر لیا کہ اگر قرآن اور حدیث بھی تحصیلداری اور اے سی اور ڈپٹی کمشنری کے لیے ہوتا تو کوئی بھی مخلصانہ طور پر نہ پڑتا. اللہ پاک نے یہ رکھا اسی لیے ہے تاکہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ مجھے دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ لائن اختیار کر رہا ہے. اس لیے یہ لائن اختیار کر رہا ہے کہ یہ میرے آقا نامدار کی لائن، یہ اس لیے یہ لائن اختیار کر رہا ہے کہ یہ صدیق و فاروق کی لائن ہے، یہ عثمان و علی کی لائن ہے، یہ حضرت سیدنا حسن اور حسین کی لائن ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جلیل القدر خلیفہ بھی ہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایوارڈ تقسیم فرمائے ہیں، ہمارے حکمران بھی ایوارڈ دیتے ہیں بڑے گانے والوں کو، کنجروں کو. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے گویوں کو انہوں نے کھیل کھیلنے والوں کو ایوارڈ دیے ہیں، اور آقا بھی ایوارڈ دے رہے ہیں جو آپ ہر جمعے کے موقع پر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ارحم امتی بامتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر
أصدقهم حياء عثمان أقلاهم علي عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أفردهم زيد بن ثابت أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح سيف من سيوف الله خالد یہ سارے ریوارڈ ہیں بھئی کیا چیز دیکھ رہے ہو عوام بن کے بیٹھے ابھی پنجابی کے اندر ماں کا دل بچے نہ بچے دے دے میں تمہارے سامنے قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں اور کوئی نکل کر حوالہ دیکھ رہے ہو آقا انعامدار نے فرمایا ہے من آتا اللہ قرآن والحکمہ ثم یلتفت یمین و شمال فقد احان اللہ رسول جس کے سامنے قرآن اور دین کا بیان ہو رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہو اگر یہ تمہیں مطلوب ہے تو جو مرضی ہے باقی کرو اس لیے کہ یہاں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے کوئی شیخ الحدیث آ جائے کوئی بہت بڑا محدث آ جائے وہ قرآن اور حدیث سے اس کی شان زیادہ ہو تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کا کیا معنی اس لیے اگر ادب کے ساتھ بیٹھو گے تو تھوڑے وقت میں اللہ بہت کچھ دے دے گے اور ادب کے ساتھ نہیں بیٹھے ادب ہی تھا آپ نے علماء سے سنا ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب آپ تو مولانا کہہ کر ہی زیادہ خوش ہوں گے ہمیں تو مولوی کہہ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ مولانا سے مولوی کہنے کا شان زیادہ ہے آج کل مولانا تو یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا کہنے کی حالانکہ مولانا کا معنی ہوتا ہے ہمارا سردار تو سردار تو سکھ بھی ہو سکتے ہیں سردار تو ہندو بھی ہو سکتے ہیں لیکن مولوی کا معنی ہوتا ہے اللہ والا تو اللہ والے کا شان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت مولانا تو ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیرہ کہ ادب کیا ہوتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت پشت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ملتا ہے حضرت پشت حافظ ایک آدمی کا نام ہے بہت بڑا مشہور ڈاکو بہت بڑا مشہور ڈاکو جیسے ہمارے زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو محمد خان ڈاکو ہوتا تھا بات یہ سن سکے سر کا تو اسی طرح وہ بھی بہت مشہور ڈاکو تھے حافظ کا معنی ہوتا ہے ننگے پیر کیونکہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا چوری کرنی ہوتی تھی تو جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے کیونکہ اس زمانے میں جوتے اگر کوئی پہن کر چلتا ہے تو جوتے کی آواز آتی ہے تو انہوں نے چونکہ چوری چلنا ہوتا تھا تو ننگے پیر چلتے تھے اس لیے ان کو کہتے تھے پشت حافظ ننگے پاؤں چلنے والا ڈاکہ تو چور چوری اور ڈاکہ ڈال کے آ رہے ہیں ساتھی بھی ساتھ ہیں پڑے ہوئے تھے نہیں قرآن اور دین پڑھنے والا کبھی چور اور ڈاکہ نہیں ہوتا تو آ رہے ہیں تو اچانک ان کو تھوڑا سا کھٹکا محسوس ہو تاریخ اٹھا کر دیتے بدقسمتی سے آج ہمارا ماحول ہی اور ہو آج کھیل کا میدان سج رہا ہے گانوں کا مہمان سج رہا ہے اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کا امن بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لہذا امن ہو گیا پھر وہاں دو کجریوں کو گانا گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے باقاعدہ جن کی پتہ نہیں پرفارمنس کے کیا ان کی دیکھو پہ ہائے ہائے ایک وقت آئے گا پھر حقائق پتہ چلیں گے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے تو بیچے ابھی آ رہے ہیں ان کے پاؤں میں کھٹکا محسوس ہوا تو اچانک دیکھا ایک کاغذ پڑا تھا اوپر دیکھا رات کی چاندنی تھی ویسے نظر نہیں آ رہا تھا اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا تھا پڑھے ہوئے تو بیچارے تھے نہیں تو فوراً ذہن میں آیا کہ یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ یا اللہ کا نام ہوگا یا قرآن کا کوئی لفظ ہوگا تو بڑی پریشانی میں اس کو چوما آنکھوں پہ لگایا کہ وہ یا اللہ ہوں تو میں ڈاکو چور لیکن میں میرے پاؤں کے نیچے تیرا نام آئے یہ میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے تو چوم کے یہ میں رکھا کہ صبح اس کو جا کر مسجد میں قرآن پاک والی حصے میں رکھ کر ورقی نے لکھا ہے آپ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں تاریخ دعوت و عظیمت بہترین ایک کتاب ہے اکابر کی ہمارے بزرگوں کے حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت سلطان باہو حضرت باہو زکریا ملتانی حضرت پیر محبوب سبحانی سب کے تذکرے آپ کو ملیں گے تو وہاں آ کے
وہ رات کو سوئے ہوئے صبح میں مسجد میں، تو اس وقت کے بزرگ تھے حضرت معروف کرخی۔ اللہ ہمارے بچوں کو ان اکابر کی زندگی کے نقوش نصیب فرمائے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، یہ سارے بڑے بزرگوں کے قافلے گزرے ہیں، تو وقت کے بزرگ ہیں معروف کرخی، ان کو رات کو خواب آ رہا، اللہ میاں خواب میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ معروف ایک یہاں بشر حافی چور ڈاکو نام کا ہے، اس نے رات میرے نام کی قدردانی کی ہے، صبح جا کر ان کی کنڈی کھٹکھٹا کر خوشخبری سنا دیا کہ تو نے میرے نام کی قدر کی ہے، ادب کیا ہے، ادب میں نے تیری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ بشر حافی کا گھر کون سا ہے؟ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت آپ کا بشر حافی سے کیا تعلق؟ بشر حافی تو ڈاکو چور وغیرہ، اور یہ اتنے بڑے اللہ والے صوفی۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے ضرور جانا ہے، مجھے ضرور جانا ہے۔ اب جناب لوگ تماشائی، بھائی دیکھیں ان کا تماشا، وقت کا اللہ والا ایک چور اور ڈاکو کے دروازے پر کیسے جا رہا ہے۔ تو کچھ تماشائی اور کچھ شہدائی ساتھ ہو چلے، تو پتہ چلا حضرت نے فرمایا کہ میں خود کنڈی کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت بشر حافی نے کنڈی کھٹکھٹائی، کافی دیر کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد آنکھیں ملتے ملتے، ڈاکو تھے ان بیچاروں کو نماز کہاں نصیب ہونی تھی، تو آنکھیں ملتے ملتے کون؟ تو انہوں نے کہا میں بشر حافی، میں معروف کرخی ہوں۔ اور یہ سننا تھا کہ کب کا پتاری ہو، ہو میرے جیسے ڈاکو اور میرے جیسے گناہگار کے دروازے پر وقت کا اللہ والا۔ اس زمانے میں چور بھی اللہ والوں کی قدر کرتے تھے، میرے دروازے پر اللہ والا۔ تو فرمایا کہ آیا نہیں وہ بھیجا کیا؟ جی کیا فرمان ہے؟ فرمایا رات اللہ کے نام کی تو نے ادب اور قدر کیا ہے، اللہ نے تیری زندگی کی گناہ معاف کر دیا۔ تو فوراً بے ہوش ہو کر گرے، ہوش آیا تو ہاتھ بڑھائے، فرمایا جس اللہ کریم نے میرے کرتوت اس انداز کے معاف کیے ہیں، آج مجھے توبہ کی توفیق کے طور پر مرید کر لیجیے، توبہ کروائیے، آئندہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا بھی۔ وہ پھر بشر حضرت معروف کرخی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر وہ بشر حافی جو ایک زمانے میں وقت کا چور تھا، ایک زمانے میں وقت کا ڈاکو تھا، کیونکہ دل دماغ خدا تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تھی، دل کی زمین اگر زرخیز ہو تو بعض دفعہ چھوٹا سا سبق بھی بڑا بن جاتا۔ باتوں میں بات آ گئی، میں اس بات کو بھی چلاؤں گا کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور یہ کتنے سچے واقعات ہیں۔ آج ہم جھوٹے ڈراموں پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور سچے واقعات کو بھول گئے۔ صحابہ کرام تو سبحان اللہ صحابہ، اہل بیت تو اہل بیت، آقا تو آقا۔ وہ کہنے والے نے جو کہا تھا کہ میں تو خادم کے بھی خادم کے بھی خادم کا ہوں خادم، میں تو خادم کے بھی خادم کے بھی خادم کا ہوں خادم، آقا ہیں وہ آقاؤں کے آقا مدینہ۔ وہ تو کیا، تو ان کے تو جو نوکروں کے نوکر تھے، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم، وقت کے بادشاہ تھے، انتہائی بڑے بادشاہ قابل، ابراہیم ابن ادہم نام کے۔ تو اس زمانے میں ہمارے جیسے بادشاہ نہیں ہوتے تھے کہ جن کی شکلیں بھی محمد رسول اللہ کے مخالف، لباس بھی محمد رسول اللہ کے مخالف۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا لباس جیسا کیسا ہوتا تھا، لباس، شکل، عمل، وہ نبی پاک کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ نمازی ہوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے تو لوگوں کو مل رہے ہیں، اپنے نوکر کو کہتے ہیں چل تو جا کے میرا بستر بنا، میں آتا ہوں شام سونے کے لیے۔ خیر وہ بستر بنانے کے لگا، ادھر یہ درمیان میں لوگ سائل سوالی کرنے والے، کوئی درخواست دینے والے آ گئے، ذرا وقت زیادہ ہو گیا۔ وہ نوکر بیچارے نے جب بستر بنایا، بادشاہ کا بستر بہترین انداز کا، اس زمانے میں نرم نرم اور گرم گرم، تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں تھوڑی دیر دیکھوں تو صحیح کہ بادشاہ سلامت کا بستر ہے کیسے۔ تو وہ نوکر بستر بچھانے کے بعد تھوڑا سا بیٹھا، پھر لیٹا، لو بیچارہ مٹی پہ سونے والا، تو وہ
اس کو اتنا اعلیٰ بستر ملا اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادشاہ سلامت وہ وہاں آئے، جب دیکھا کہ نوکر اوپر میرے بسترے پہ سویا ہوا ہے تو انتہائی غصے کے عالم میں کہ اس کمبخت کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی کہ بادشاہ کے، آپ کو تو پتہ ہے ہم نے الحمدللہ دیکھا، آپ نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے جاگیردار ان کے ہاں غریب لوگوں کو جاگیرداروں والی چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جاگیرداروں کے لیے بیٹھنے کے کھٹڑے عورتیں دیتے اور غریبوں کے لیے موڑے شوڑے وہ پیچھے رہا ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں تو اور معاملہ تھا کہ یہ کمبخت غلام اور نوکر یہ میرے بسترے پر لیٹ گیا، ہاتھ میں چابک تھا، درہ تھا، اس کو جناب لگائے 2-3، وہ بیچارہ چیخ کے اٹھا، رویا اور پھر زبردست ہنسنے لگ گیا۔ تو اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ کمبخت میرا مزاح اڑا رہا ہے، میں نے جوتے لگائے ہیں اور اٹھا ہنسنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا تو بڑا گستاخ، انہوں نے کہا نہیں سر تمہارے چابک لگا بڑی تکلیف ہوئی، چیخا ہوں، لیکن ہنسا ایک اور بات پہ، میں نے سوچا کہ میں اس بسترے پر 2-4 منٹ سویا ہوں، مجھے اتنے جوتے لگے ہیں، تو کئی سالوں سے سو رہا ہے، تجھے کتنے لگے؟ آپ ہنس رہے ہیں، دنیا ہنسنے کی چیز نہیں ہے، سبق حاصل کرنے کی چیز۔ فوراً ان کے دل کو کپ کپ تاری ہوئی، اس نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا ہے، آج کے بعد میں اس بسترے پر سوؤں گا۔ امام ابراہیم ابن ادہم رحم اللہ تعالیٰ تائب ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں کوئی بادشاہی کرتے ہی نہیں، چھوڑ چھاڑ کے صوفیوں کے مجمع میں چلے گئے اور جا کر دریا کے کنارے پر جھونپڑی بنا کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ ساری کابینہ گئی، پوری کیبنٹ گئی، وزیر گئے کہ جناب آپ کے بغیر ملک نہیں چل رہا، مہربانی کر کے دوبارہ آ کے سنبھالو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں اب بالکل کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے جب بہت کہا کہ حضرت آپ کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آپ کو حکمران بنائیں گے۔ تو اس وقت بودری سی رہے تھے سوئی کے ساتھ اور ساتھ ہی تاگا لٹک رہا تھا، تو سوئی خود ہی پھینکی یا گر گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ او مچھلیوں دریا کی، میری تو سوئی گئی۔ تو دیکھا سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی، کسی کے منہ میں چاندی کی لے کر باہر کھڑی۔ تو انہوں نے کہا نہیں میری تو یہ لوہے والی جو سوئی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تم مجھے وہ بادشاہی دلاتے ہو جہاں بندے بھی نہیں مانتے، اللہ نے تو مجھے وہ بادشاہی دی ہے جہاں مچھلیاں بھی میرے تابع ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مزاح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو جاننے اور ماننے والے اللہ نے دنیا میں بھی انہی کی عزت دی اور آخرت میں بھی انہی کو عزت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت مشر حافی رحم اللہ تعالیٰ جب طائب ہو گئے تو چند دنوں کے بعد حضرت معروف کرکی، حضرت سر سختی، حضرت جنید بغدادی یہ سارے حج کو جانے لگے۔ تو مشر حافی کہنے لگے کہ جناب میں بھی حج کو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بابا جی کوئی پیسے اکٹھے کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پیسے تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر خرچہ کوئی نہیں تو حج کو کیسے جائے گا؟ تو ٹھنڈی سانس کر کے کہنے لگے صوفیوں میں تو تمہارے تصوف پر حیران ہوں کہ میں جب ڈاکو تھا تو اللہ نے کبھی بھوکا نہیں مارا، تو اب میں توبہ کر کے اللہ والا بن گیا ہوں تو اب اللہ مجھے بھوکا رکھیں گے؟ اس لیے میں بغیر خرچے کے اللہ کا مہمان بن کر جاؤں گا۔ چنانچہ ان کے ساتھ چلے گئے، اللہ نے وقت گزارا۔ اب اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمایا۔ تو وہاں 8ویں ذی الحجہ کو اللہ کے فضل و کرم سے منا جایا جاتا ہے۔ 9ویں والے دن صبح عرفات کے میدان میں جایا جاتا ہے، دن ڈھلنے کے فوراً بعد 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے توبہ کی اور دعائیں اور اللہ نصیب فرمائے وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مغرب ہوتے ہی بندہ مزدلفہ کو جاتا ہے، رات مزدلفہ میں گزار کر وہاں کچھ اعمال، اور 10ویں والے دن صبح جو ہے وہ منا میں جایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بڑا شیطان اسے کہتے ہیں، کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد جس نے تمتع کیا ہو یا قران کیا ہو، حج اور عمرہ دونوں اکٹھے، ان کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور اگر اکیلا حج کیا ہو اور وہاں کا مقامی نہ ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے چونکہ حج اور عمرہ دونوں کیا تھا، قربانی واجب۔
اب ساروں نے قربانی کی تو بشر حافی بیچارہ کو بغیر قربانی کے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یا اللہ پیسے نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو مہربانی کر کے آپ نوازش فرما کے میرا اپنا گنا قبول فرما دے، میں تیری بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے ان کو سمجھایا ظاہر بیچارہ ڈاکو ساری زندگی، اب طواف الوداع ہوتا ہے، ایک طواف تو 10ویں 11ویں 12ویں میں ہوتا ہے مردوں کے لیے، عورتیں اگر معذور ہو تو ان کو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے طواف کیا، اس کے بعد ایک طواف وداع ہوتا ہے جو الوداعی طور پر وہ واجب ہوتا ہے، وہ طواف کرنے لگے۔ تو سارے کرنے کے بعد اب انہوں نے سمندری سفر تھا، واپس آ کر ٹکٹیں تقسیم کر رہے تھے، وہ بیچارے ان پڑھ تھے، کہنے لگے کہ یہ ٹکٹیں یہ کس چیز کی ہے یا؟ تو کسی نے مزاح میں کہہ دیا کہ میاں بے شک یہ اللہ نے ہمیں جنت کی ٹکٹیں دی ہیں، جن کا حج قبول ہوا ہے نا، تو اللہ نے کہہ دیا یہ جنت کی ٹکٹیں، سے مزاح کر دیا، حالانکہ وہ ٹکٹیں تو جہاز کی تھی۔ تو کہنے لگے یار میرے پاس تو یہ ٹکٹ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اللہ سے مانگ، اب نیا طواف اس نے شروع کر دیا۔ ان کا یا اللہ جنت کی ٹکٹ، یا اللہ جنت کی ٹکٹ۔ 7 چکر لگانے کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 7ویں چکر کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سبز رنگ کی بہترین قسم کا کاغذ، اس کے اوپر سنہری حرفوں سے لکھا ہوا تھا کہ بشر حافی تیرا حج بھی قبول، اور تیرے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقیوں کا حج بھی قبول۔ بات کر رہا تھا ادب سے بیٹھنے، میرے بھائیوں اگر تھوڑی دیر حقائق یہی ہے۔ آج ہمارے بھائی بھی، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ یہاں حاضر ہوا تھا تو مرحوم ہمارے بھائی مولانا اعظم طارق مرحوم زندہ تھے، MNA تھے، تو یہاں جب آئے تو میں جو صدارت تھا یہاں ختم بخاری کے لیے، تو ہمارے جیسے نوجوان ہوتے نعرے لگا رہے تھے، سنیوں کا وزیر اعظم طارق اعظم، میرے سے رہا نہ کیا۔ میں نے کہا بھلے آدمی ہو، جس آدمی کو اللہ نے قرآن اور دین کا خادم بنا دیا، وزیر اعظم تو سکھ بھی ہوا کرتے ہیں، وزیر اعظم تو ہندو بھی ہوا کرتے ہیں، یہ کون سا اعزاز ہوا کرتا ہے جس کو اللہ نے قرآن اور دین کا خادم بنایا؟ ورنہ آپ بتائیں وقت کا وزیر اعظم صدر یہ فرعون تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ان کو مجرم بنا کے سامنے کھڑا کیا جا رہا۔ وقت کا وزیر اعظم اور صدر عامر مطلق شداد اور نمرود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے مجرم بنا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ وقت کا وزیر اعظم اور حکمران ابن زیاد اور شمر جیسا منحوس تھا، اور سیدنا حسن اور حسین جن کو چوم کے آقا فرماتے ہمارے خانی من الجنہ، جب میں حسن اور حسین کو چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو آج وہ وزیر اعظم، آج وہ صدر، ان کے نہ نام کا پتہ، نہ کام کا پتہ، نہ قبر کا پتہ۔ حسین کا نام بھی زندہ ہے اور کام بھی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں اصل اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق، اور وہ آپ کو اللہ کرے ہمارے یہ بہت علماء مخلص بنائے، اللہ ان کے دلوں کو، اور امید ہے اخلاص ہی ہوگا، اللہ کے ہاں اخلاص کی مولوی صاحب بڑی قدر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقبول و منظور ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے 3، ایک عالم دین مقرر ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، اور تیسرا مجاہد ہوگا۔ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے اتنے انعامات دیے تو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے کون سا دنیا کا خطہ تھا جہاں تیرا قرآن نہیں سنایا اور لوگوں کو بتلایا نہیں؟ اللہ فرمائیں گے کذبت بل یقال انک قارئ، جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے بیان کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے بہترین قاری کہیں۔ فقط قیل، جو تو چاہتا تھا وہ لوگوں نے کہہ دیا، میرے پاس تیرا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کو اونگے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں آج کے اس ماحول میں۔ ہر شخص میرے جیسا چاہتا ہے بدو کہ مجھے وہ لقب دو کہ جناب بہت بڑے عالم آ گئے، فلانے آ گئے، ڈھینڈے آ گئے۔ اور میرے بھائی کچھ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ پہلے
کوئی کسی قسم کی آج اخبار میں نے تو نہیں پڑھا، پتہ نہیں تمہارا اشتہار چھپا ہے یا نہیں چھپا، ورنہ پرانے بزرگوں میں کیا ہوتا تھا، کسی بزرگ کے ساتھ یہ لقب وقب نہیں ہوتے تھے جو آج کل ایک ایک مولوی کے ساتھ شمس العلماء، فخر القملاء، زبدۃ الحکماء، مخزر الخیرات، علامہ اجل، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے۔ ورنہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی جو سردی کی راتوں میں عشاء سے شروع کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بیان ختم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی لطف تو اب شروع ہوا تھا، اب تم اتنا جلدی بند کر دی۔ ان کے ساتھ ایک ہی لقب ہوا کرتا تھا امیر شریعت۔ حضرت امام لاہوری جیسا شخص، ان کے ساتھ ایک ہی لفظ ہوتا تھا شیخ التفسیر، کوئی اور لفظ نہیں ہوتا تھا۔ آج بڑے بڑے لقب آ گئے۔ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ثانی تھے، بلکہ حضرت لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میاں مدرسے اور مسجد کچی ہوتی تھی، ایمان اور مذہب بڑا پکا ہوتا تھا۔ آپ مسجد اور مدرسے پکے بن گئے اور ایمان اور مذہب جو ہے وہ کچا ہو گیا۔ بھائیو، جتنا اللہ کے نبی کے ساتھ قرب نصیب ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوبیت، اتنا ہی اللہ کے ہاں قبولیت سب سے زیادہ ہوگی۔ ورنہ اگر عہدوں کے ساتھ کوئی بڑائی ملنی ہوتی تو بیچارے بلال کو کس نے پوچھنا تھا؟ حضرت بلال کو کس نے پوچھنا تھا؟ آپ نے اخبارات کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ کے جنگ اخبار میں بھی چھپا تھا اور آپ کے نوائے وقت میں بھی سروے کیا گیا دنیا میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں نام حضرت بلال کے نام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے ساتھ خدمت کا شرف حاصل ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے۔ بھائیو، یہ احادیث مبارکہ آپ کو اسی جوڑ کے لیے نصیب ہو۔ قرآن اور دین یہی چیز سکھاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ، ورنہ آج اب یہی آخری حدیث جو آپ نے سنی ہے، آج کس کا ایمان ہے؟ اس پر کس کا ایمان ہے؟ حالانکہ میں بھی کہوں گا تو کیا ہم ہر روز اس کی کوئی تسبیح پڑھتے ہیں؟ یہاں سونے کی لڑی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے استاد احمد ابن اشکاب نے کہا۔ یہ احمد ابن اشکاب کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے آخری استاد۔ جیسے میں ہوں مثلا، کوئی کہے کہ آپ کا سب سے پہلا استاد کون، تو مجھے یاد ہے ہمارے حافظ محمد شفیع صاحب نابینے تھے، میرے سب سے پہلے استاد وہ۔ اور سب سے آخری استاد کون؟ تو آخری استاد ہمارے حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور بھی اس میں مولانا منظور الحق صاحب، مولانا ظہور الحق صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب، سارے کیا عجیب و غریب تھے۔ تو امام بخاری کا سب سے پہلا استاد امام حمیدی ہے، اسی لیے امام بخاری سب سے پہلی حدیث اپنے پہلے استاد کی لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اور سب سے آخری استاد امام بخاری کا احمد ابن اشکاب ہے۔ امام بخاری سب سے آخری حدیث جو ہے وہ اپنے آخری استاد کی لائے۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری کا سب سے پہلا استاد حمیدی ہے، وہ مکے کے رہنے والا ہے، اور امام بخاری کا آخری استاد احمد ابن اشکاب ہے، یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ پہلی حدیث مکی استاد سے لائے، آخری حدیث مدنی استاد سے لائے۔ دنیا کو بتلا دیا کہ دین مکے سے شروع ہو کر مدینے پر مکمل ہوا تھا، میری بخاری بھی مکے سے شروع ہو کر مدینے پر مکمل ہوا۔ سارے سونے کی لڑی ہے احمد ابن اشکاب، ان کے استاد محمد ابن فضیل، ان کے استاد عمارہ ابن القعقاع، ان کے استاد ابو زرع، ان کے استاد ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسکین سے صحابی، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، عجیب و غریب انداز میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ بات میرا آپ غلط بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب دام تھے تو چنے نہیں ملتے تھے، جب چنے ملے تو دام گر گئے۔ جب ہم ذرا سمجھ کوئی تھوڑے تکڑے تھے تو کوئی پوچھتا کوئی نہیں تھا، اب جب موت کے قریب آئے ہیں تو اب جناب استاد جی اور استاد جی فلاں جگہ فلاں جگہ، اب ہر معاملہ ہی وہ
اور پھر اس انداز کا بن گیا وہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک ہمارے زندہ ہیں ابھی بھی، ان کا کیا شاعر کا نام ڈیرہ غازی خان کے ہیں، انصر بخاری. انصر جو ہے تو وہ ایک اس نے یاد ہے کئی سال پہلے ہم اپنے ایک ساتھی کو ملنے کے لیے، ہمارے مولوی سرور صاحب مرحوم ہوتے تھے باغاں والے، تو ان کو ملنے کے لیے 70 طالب علم تھے، یا غالباً یہ بخسرمانی پڑھا کرتے تھے، تو ان کو ملنے کے لیے گئے تو ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. تو اس مشاعرے میں یہ اس وقت بالکل ہی بچہ سا تھا، یہ تو اس نے ایک مصرع پڑھا. اس مصرے پر اسے اس زمانے میں 5000 روپے انعام تھا. اس وقت 5000 روپے کا مربع زمین کا ملتا تھا. وہ مصرع کیا تھا؟ بڑا عجیب و غریب سرائکی کا. آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. اس نے مصرع پڑھا کہ سچیندہ کو جہاں تے تھیندہ کو جے، سچیندہ کو جہاں تے تھیندہ کو جے، دماغ سوچاں وچ ویندا روجے. سچیندہ کو جہاں تے تھیندہ کو جے، دماغ سوچاں وچ ویندا روجے، چراغ دل دا میں نت جلے نہ، ہوا بھی کہہ نہیں تے ویندا بوجھے. آج میرے ساتھ بھی میں ہوا، میں وہاں سے آیا 2-3 جگہ پر جانا تھا. میں نے کہا کہ بس ان کو بھی میں نے مولانا غلام اللہ صاحب سے بھی کہا، حضرت صاحب سے بھی کہ اللہ کرم مجھے 9:30 بجے فارغ کر دینا. لو 9:30 بجے فارغ ہو بیٹھے. کو جہاں تے تھیندہ کو جے، دماغ سوچاں وچ ویندا روجے، چراغ دل دا میں نت جلے نہ، ہوا بھی کہہ نہیں تے ویندا بوجھے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ بتلاتا ہے. اسی لیے سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اللہ کو اس طرح پہچانا کہ میں نے منصوبے بناتا ہوں، سارے انتظامات مکمل کر لیتا ہوں، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو کرنے والی ہے، بشرطے کہ اس طاقت پر اعتماد ہو. اور وہ اعتماد اللہ کی قسم، جتنا اللہ پر یقین ہوگا، جتنا محمد رسول اللہ پر یقین ہوگا، وہ اعتماد اتنا ہی مضبوط ہوگا. فقط میں نے نہیں، فقط محدثین نے نہیں، فقط مورخین جناب قاضی ایاز وغیرہ ان حضرات نے نہیں، لائف آف دی محمد میں نے ایک مستشرق یورپ ہے ڈاکٹر گبن، وہ خود اپنے انگریزی کی ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ لوگوں تم نے دیکھا کہ یہ خالد ابن ولید کیا چیز تھی. اس نے باقاعدہ لکھا ہے روایات میں، تو آتا ہی ہے الحمدللہ، ہمیں تو یقین ہے ہی کہ جب یرموک کے موقع پر بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت اپنے خالد ابن ولید ان کے ماتحت تھے. تو سیدنا خالد ابن ولید سے رپورٹ مانگی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے. رپورٹ مانگی کہ خالد دشمن 60,000 آ گیا. پہلی ان کی کھیت تھے تو وہ 3 لاکھ تھے، لیکن ابتدائی طور پر جو دشمن ہے وہ 60,000 ہے، اور ہمارے پاس 6,500 ہیں. تو 60,000 کا مقابلہ کیسے کریں؟ کاش کے ان سچائیوں کو آج دنیا تسلیم کرنے والی ہوتی. فرمانے لگے کہ یا امیر الجیوش، کمانڈر صاحب، آقا انعامدار کے آپ صحابی ہیں، میرے بڑے ہیں، اگر آپ میرے سے مشورہ مانتے ہیں نا تو 60,000 کے مقابلے میں اکیلا میں کافی. آپ نے کہتے اللہ فقط کہہ دیا، لیکن ساتھ انہوں نے دلیل دی. انہوں نے کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آگے لفظ ہے لأني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق والمصدوق، میں نے آقا سے سنا جو سچ کا مجسمہ تھے. رسول اللہ نے فرمایا من یذکر اللہ فهو حی ومن لم یذکر اللہ فهو میت، جو انسان اللہ کو جانتا اور مانتا ہے وہ زندہ ہے،
اور جو اللہ کو جانتا اور مانتا نہیں وہ مردہ ہے۔ فرماتے ہیں میں الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے اور ماننے والا ہوں، میں زندہ ہوں، اور یہ سارے 60,000 والے مشرک، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے نہ ماننے والے وہ مردہ ہیں، لہذا 60,000 کے قبرستان کے لیے ایک زندگی کافی ہے۔ اللہ تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ فرمانے لگے کہ صدقت، تو نے سچ کہا ہے، فقط قلت لک اللہ آپ نے قد قال لک محمد رسول اللہ، نبی پاک نے آپ کو ایوارڈ بھی دیا ہے، سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلوار ہے بے شک، لیکن جنگی حکمت عملی تو ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے کچھ آدمی بڑھائیں۔ تو بعض روایات میں تو انہوں نے کہا چلو جی پھر 6 کر دو، انہوں نے کہا نہیں کچھ اور بڑھاتے بڑھاتے 60,000 کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید 60 آدمیوں کو لے گئے، 60 ساتھیوں کو لے گئے۔ سب مورخین نے لکھا ہے کہ 60 صحابہ، حضرت ضروری نہیں سارے صحابی تھے، حضرت خالد بن ولید کے 60 ساتھیوں نے 60,000 کے لشکر کو بہت بڑی شکست دی، اور 60 میں سے فقط 4 گم ہو گئے، ان میں سے 3 بعد میں مل گئے، فقط ایک کا پتہ نہ چلا۔ میرے بھائیوں، اللہ وہی ہے، محمد رسول اللہ وہی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ آقا انعامدار فوت ہو گئے ہیں، بلا شبہ ان کو وفات آئی ہے، لیکن وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگوں کو نہیں آتا۔ وفا یفی وفان، توفا یتوفا توفن کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے پورا پورا وصول فرمایا ہے، اور اس انداز میں وصول فرمایا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں ایمان اور ادب کے ساتھ جا کر نبی پاک کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب آپ جا کر دیکھیں کہ کیا مرے ہوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نایت ابلغتہ، جو انسان ایمان اور ادب کے ساتھ میرے روضہ اقدس پر آ کر ایمان اور ادب والا صلاۃ و سلام پڑھے تو میں نبوت کے کانوں سے خود سنتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ومن صلی علیہ نائرا ابلغتہ، اور جو انسان دنیا کے کسی حصے سے ایمان اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھے تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ نے کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ ایمان اور ادب والا صلاۃ و سلام دنیا کے کسی حصے میں وہ فرشتہ لے کر جا کر آقا نامدار کے مزار میں نام لے کر پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحریرات حدیث، وہ پڑھنے کی ہے۔ انہوں نے سب روایات جمع کی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی انہوں نے جمع کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی کا نام بلال ابن حارث مزنی، وہ بھی صحابی ہے لیکن ہے دیہاتی۔ وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پڑھتا ہے، اور سلام پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ قد قال اللہ تعالیٰ فی حقکم، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے حق میں ایک بات فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے غلطیاں کر کے میرے پیارے نبی کے پاس آئیں اور آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کر کے میرے نبی سے سفارش کروائیں تو میرے نبی کی سفارش سے میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ تو وہ روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی جئت من سفر بعید، میں بڑے لمبے سفر سے دیہات میں سے آیا ہوں، تو انی بڑا ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرواتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر کے اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔
روایت میں آتا ہے الفاظ کی کمی پیشی اللہ معاف فرمائے، حضرت علی نے فرمایا کہ بلال تو نے سنا نہیں ہے نبی پاک اندر سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا رسول اللہ فرماتے اذهب قد غفر اللہ لك ذنب، وہ آرام سے چلا جا، اللہ نے تیری ساری غلطیاں معاف کر دی۔ اللہ نبی پاک اب بھی زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں۔ اللہ آپ کو رحمت نصیب فرمائے وہاں حاضری۔ آمین۔ پچھلی دفعہ جب رمضان المبارک میں ہم حاضر ہوئے تو غالباً 23 رمضان المبارک کو وہاں ایک رپورٹ شائع ہوئی، اور رپورٹ لکھنے والا امریکی کثیر الاشاعت اخبار کا کوئی یہودی ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں محمد کی شان تو دیکھو کتنی ہے۔ وہ تو رسول اللہ نہیں مانتے نا یہودی جو ہوئے، لیکن اس نے ایک بات لکھی، اس نے کہا محمد کی شان دیکھو، اللہ نے محمد کو کتنا قبول فرمایا کہ زندگی بھر میں اعلان نبوت کے بعد آقا نامدار نے 23 سالہ، یہ آقا نامدار میں کہہ رہا ہوں وہ بدبخت تو نہیں مانتے یہودی، آقا نامدار نے 23 سالہ محنت فرمائی اعلان نبوت کے بعد، 13 سالہ مکہ کی زندگی، 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی، اور کتنے مسلمان بنائے؟ 1,24,000۔ زیادہ سے زیادہ جو روایت میں آتا ہے، مورخین نے بھی محدثین نے بھی لکھا ہے، آقا نامدار کی محنت سے 1,24,000 تقریباً مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، کچھ فوت ہو گئے، زندہ رہے، سارے مل ملا کے تقریباً 1,24,000۔ تو وہ یہودی لکھتا ہے کہ دیکھو جس نبی نے دنیا کی زندگی میں 23 سالہ محنت میں 1,24,000 بنائے، اور اب اس کی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز اکیلے آقا نامدار کے مزار پر گزر کے فقط صلاۃ و سلام پیش کرنے والے ہر روز 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اس اللہ کے نبی کو اللہ نے عظمت پہلے سے زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اس اللہ کے نبی سے تھوڑا سا جڑنا کتنی عظمت دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کروں، حدیث کے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ تو اساتذہ حضرات نے پڑھائے، اور وہ اور بھی کچھ پڑھا دیں گے اگر کوئی باقی ہوگا۔ اس میں آخری راویہ ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، اس دنیا کی وفات سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں، قبیلہ دوس کے تھے، مسلمان ہوئے۔ سب سے زیادہ روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والے یہی، آپ نے بچوں نے پڑھا بھی ہوگا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ مہاجر و انصار مجھے تانا دیتے ہیں کہ فقط اکثر ابو ہریرہ یکثر ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ مسلمان بعد میں ہوا ہے، وہ بھی حدیث بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں مجھے اللہ نے زیادہ حدیثیں پڑھنے کی موقع کیوں دیا۔ ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی، دوسری ایک چھوٹی سی وجہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے پاس فقط چھوٹی سی پھٹی ہوئی چادر تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کوئی ہے جو اپنے کپڑے کا تھوڑا سا حصہ آگے کرے اور میں اس پر کچھ پڑھ کے پھونک ماروں، اللہ اس کا حافظہ بڑھا دے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس چادر ایک ہی تھی، کہیں آتا ہے کہ میں جس طرح کہ لومڑی کہیں غسل ہو تو بیچاری وہ سکڑ کے جاتی ہے، تو میں سکڑ کے چونکہ چادر چھوٹی سی تھی تو چھوٹی سی چادر میں نے آگے کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں ہو سکتا ہوں، کہیں ننگا نہ ہو جاؤں، آپ ذرا آ گیا۔ تو میں نے چادر یوں کی تو روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے پڑھ کے روحانی طور پر یوں بک بھرا، یوں کہا، یوں کر کے اس چادر پر یوں ڈالا اور فرمایا ضم، اپنے سینے سے لگا۔ فرمایا میں نے وہ چادر سینے سے لگائی، خدا کی قسم آج تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ اللہ، یہ سب سے زیادہ کثیر الحدیث حضرت ابو ہریرہ، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہوا تو اللہ نے کیا دیا؟ روایت میں آتا ہے کہ آقا انعامدار تشریف فرمائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، روتے ہیں، یبکی فیبکی، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، تو آقا پوچھتے ہیں لما تبکی یا باہر، ابو ہریرہ یار روتے جا رہے ہو خیر ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لما لم ابکی، روم نہ تو دو اور کیا کروں، میں آپ کا نوکر، غلام، مرید، میری ماں آپ کی مخالف ہے۔
ہر روز میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور میری ماں کچھ ایسی تیسی سنا دیتی ہے. اور یوم اسماتنی فی کا آج بھی ایسا ہوا کہ میں نے جا کر ماں کے سامنے آپ کی تعریف کی لیکن ماں نے کچھ گالیاں دی. میرا دل ہوا ارید ان آخذ عصا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماروں اس کے سر پر، لیکن یا رسول اللہ آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ میری امت کے لوگوں، ماں باپ چاہے کتنے ہی گئے گزرے ہوں تم نے ان کی توہین نہیں کرنی، تمہیں ان کی خدمت سے اللہ نے جنت دینی ہے. لہذا میں رک گیا ہوں. یا رسول اللہ ادعو امی، آج تو میری ماں کے لیے دعا فرمائے. حدیث میں آتا ہے آقا انعامدار کی زبان سے اتنا نکلا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ میری ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بھائی یہ کہنا تھا کہ ادا آدم، لوگ بھی حیران، ابو ہریرہ نے یہ دعا سنی اور بھاگے جا رہے ہیں. ایسا سرپٹ دوڑنا کبھی نہیں ہوا تھا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے پوچھا، زید بن ثابت نے پوچھا، لما تعدو بک یا باہر، ابو ہریرہ اتنا کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ تو ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے. عربی کا لفظ اور تھا، یا میں معنی کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک مقابلہ لگا ہوا. تو لوگ حیران ہوئے، پتہ نہیں کس چیز کا مقابلہ. کہتے فرما وصلت الباب قد حجف الباب، میں جب اپنے گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا تو دروازہ بند ہے. میں نے کہا اوہ میری ماں سو گئی. لیکن سمیت خشخش صوت الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. جب پانی کے گرنے کی آواز سنی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نہا رہی ہے. تو تاجرت امی بالخمار، جلدی سے میری ماں دوپٹہ لینا بھول گئی اور جلدی سے آ کر دروازہ کھولا اور کہا ابشر بنیا، ابو ہریرہ بیٹے خوشخبری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی تیری طرح مسلمان ہو چکی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ فوراً دوڑے اور اسی طرح روتے ہوئے آ رہے ہیں. آقا ہنس پڑے، فرمایا اے ابن ذہابن. تب کیا ابو ہریرہ جاتے ہوئے بھی رو رہے تھے، آتے ہوئے بھی رو رہے ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جاتے ہوئے غم کا رونا تھا، آتے ہوئے خوشی کا رونا ہے. آپ کی زبان سے دعا نکلی، میں نے کہا بھاگ کے مقابلہ کرتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا آپ کی دعا پہلے؟ یا رسول اللہ میں ہار گیا، آپ کی دعا پہلے پہنچ گئی. میرے بھائیوں، آقا انعامدار آج بھی یہی ہے. جو انسان محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج بھی وہی ہوں گی. جیسے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے، ان کی عادت ہے کہ کوئی مسئلہ بتلاتے ہیں تو پھر واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں چونٹی کے ذہن میں کیڑی کے ذہن میں آیا کہ یا اللہ مجھے بھی مدینہ پہنچا. کھوتی ذہن میں آیا کہ میں کیسے پہنچ سکتی ہوں، میں تو چھوٹی سی کھالی نہیں کراس کر سکتی اور وہاں تو پہاڑ بھی ہیں اور پتہ نہیں سمندر ہیں. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ مایوس نہ ہو، میرے مدنی کے کبوتر مدینے کا دانے چگنے کے لیے آئے گا، تو جب دانے چگ رہا تو اس کے پاؤں سے چمٹ جانا. چنانچہ وہ چونٹی مدینے کے آنے والے کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی. وہ کبوتر اڑ کے مدینے پہنچے، چونٹی بھی مدینے پہنچ گئی. اللہ بھائیو، اللہ چونٹیوں کو مدینے پہنچا سکتا ہے. تو آج جو انسان آقا انعامدار کے ساتھ محبت کا اس انداز میں اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے دل میں وہ محبت عطا فرما دے. اللہ مجھے کیا یاد آ گیا، حدیث میں آتا ہے، یہ روایت پڑھی ہوگی ہمارے عزیزوں نے، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، یا عرابین ایک دیہاتی آیا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا بیہا ما عددت لہا، او اللہ کے بندے تو نے تیاری کون سی کی ہے؟ روایت آتا ہے استقام، بیچارہ ٹھنڈا سانس پڑنے لگی، اوہو تیاری تو کوئی نہیں. پھر فرماتے ہیں وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ ما صلیتو کثرت صلاۃ ولا کثرت صیام، میں نے کوئی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی زیادہ نہیں رکھے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ کے فضل سے میں اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں. فرماتے ہیں آقا انعامدار نے فرمایا، کہیں لفظ آتا ہے ابشر کا لفظ بھی آتا ہے، بخاری میں یہ لفظ نہیں ہے. فرمایا پھر تجھے خوشخبری ہو، انت ما من احببتا، قیامت کے دن تو اپنے محبوبوں کے ساتھ ہی ہوگا، جہاں میں جاؤں گا تو بھی وہیں جائے گا. تو وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کے بعد کبھی کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی
اتنا دیہاتی کہ اس جملے پر اللہ کے نبی کے فرمان پر خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوگے. تو وہاں حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے محمد رسول اللہ سے بھی محبت ہے اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت ہے. وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ حیرانگی کی بات ہے جب اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر ابو بکر عمر کا نام لینے کی کیا ضرورت. تو سب نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کی وہی محبت کام آئے گی جو بایا صدیق و فاروق کے ہوگی. صدیق و فاروق کے بغیر محبت ہوگی نبی کی وہ نبوت کو محبت کام نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اصل ہمیں قرآن حدیث سے سن کر اور پڑھ کر یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرے. اور محبت 3 قسموں میں ہوتی ہے, عمل میں, شکل میں اور عقل میں. سوچ ہماری آقا انعامدار کے مطابق, شکل ہماری آقا انعامدار کے مطابق اور عمل ہمارا آقا انعامدار کے مطابق. وہ کہ ہم وہ معیار نہیں پیدا کر سکتے, معیار ہم پیدا نہیں کر سکتے لیکن مقدار پیدا کر سکتے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں امت کی کروڑوں رکعتوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن شکل تو ظاہری بنا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم وہ تو نہیں کر سکتے جیسے تیرے نبی نے کیا میں بھی ویسے کر رہا. تو میرے بھائیوں اصل قرآن و حدیث کے ساتھ یہ تعلق اللہ آپ کو انہیں مدارس کے ذریعے سے نصیب فرمائیں گے. آپ کو یونیورسٹیاں اور کالج یہ تعلق نہیں دیں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے, اور اس تعلق کے بغیر کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور ہمیں سب کو اس حاضری کو قبول فرما کے ہماری اس تعلیم تعلم کو قبول فرمائے. فقط تبرکاً میں مانا کر رہا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں ہمارے استاد احمد بن اشتاب نے ہمیں حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد محمد بن فضیل, انہوں نے عمارت بن القعقاع, انہوں نے ابو ذرا, انہوں نے ابو ہریرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا یہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں. عام طور پر جو چیز بڑی محبوب ہوتی ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے بڑی, تو اللہ فرماتے ہیں خفیفۃ علی اللسان, وہ بڑے ہلکے ہلکے ہیں زبان پر آسان سے. تو عام طور پر زبان سے آسان ہونے والی چیز شاید وہ ویسے ہلکی ہو, فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان. جب یہ پڑھنے والا جنہوں نے یہ پڑھا اگر قیامت کے دن جب یہ تلیں گے تو بڑے بھاری ہو جائیں. اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا آمین. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ غرسن فی الجنہ, کہہ لو سبحان اللہ. فرمایا جنت میں درخت لگ گیا, کہہ دو الحمدللہ غرسن فی الجنہ, جنت میں درخت لگ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ غرسن فی الجنہ, پڑھایا تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ, یہ غرسن فی الجنہ. پھر خود پوچھتے ہیں اتدرون ما الشجرہ, جانتے ہو سبحان اللہ پڑھنے پر درخت کون سا لگتا ہے؟ صحابہ فرماتے تھے اب ظاہر بات ہے اب ہمارے ہاں پتہ نہیں, آپ کے ہاں ہمارے ہاں تو یہی پہلے مشہور تھا کہ بوئڑ کا درخت سب سے بڑا ہوتا ہے ہمارے ملک میں, واللہ عالم اور بھی کوئی بڑا ہوتا. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم, یا رسول اللہ وہ درخت اللہ ہی جانتا ہے, اللہ نے آپ کو بتلایا. تو آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ پر لگنے والا وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے لو راکب رجل علی جواد وسار مئۃ عام. ایک دفعہ سبحان اللہ دل سے ہو, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ دل سے ہو, اس پر وہ درخت لگتا ہے کہ اگر کوئی عربی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک گھوڑے کو چلائے تو گھوڑا تھک ہار کے مر جائے گا, جنت کے ایک درخت کا بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے ایمان نصیب فرمائے, یقین نصیب فرمائے. تو فرمایا یہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں, زبان پر بڑے ہلکے, لیکن قیامت کے دن تلیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے. وہ ہیں سارے پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ کو اپنے کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرما اور ان بچوں کو دنیا اور آخرت کے لیے مفتاح الخیر اور مغلاق الشر بنا, اور ہمارے عزیزوں کی یہ کاوش دنیا آخرت کے اعتبار سے